بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، نور الرضا کے حوالے سے ہمارے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم باب عیدین پڑھ رہے تھے، باب احکام العیدین، یعنی جو دو بڑی عیدیں ہیں ان کے احکامات کے بارے میں یہ ہمارا باب تھا۔ تو گزشتہ درس کے اندر بھی ہم نے کچھ احکامات پڑھے تھے، آج بھی نماز عید کا طریقہ پڑھیں گے، اور جو نماز عید الفطر ہے اور نماز عید الاضحیٰ ہے ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے تو وہ بھی آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَكَيْفِيَةُ صَلَاتِهِمَا أَن يَنْوِيَ صَلَاةَ الْعِيدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ۔ ان دونوں کی نماز، ہما ضمیر سے مراد کیا ہے؟ فطر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ، کیفیت سے مراد ہے طریقہ۔ دونوں کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ عید کی نماز کی نیت کرے گا۔ سب سے پہلے نیت کرے گا کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید کی، اور 2 رکعت واجب ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، ٹھیک ہے، اور پھر تکبیر لگائے گا، ثم یکبرو۔ اس کے اندر تخصیص بھی کرے گا، اگر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہے تو کہے گا کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، یا پھر 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ٹھیک ہے، نماز عید یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کرے گا، نیت کرنے کے بعد پھر تکبیر لگائے گا، للتحریمت تکبیر تحریمہ لگائے گا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو بلند کرے گا، پھر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے گا۔ ثم یقرأ الثناء، پھر ثنا پڑھے گا، ثم یکبر تکبیرات الزواعید ثلاثا، پھر 3 مرتبہ زائد تکبیریں لگائے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو بھی بلند کرے گا کانوں تک، اور آواز بھی لگائے گا۔ تو یہ 3 مرتبہ تکبیر لگائے گا۔ یرفع یدیہ فی کل منہما، یہ یرفع یدیہ یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہر تکبیر میں بلند کرے گا۔ یرفع یدیہ فی کل منہا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ہر تکبیر میں بلند کرے گا۔ نماز جنازہ کے اندر تکبیریں لگتی ہیں، لیکن اس میں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، بغیر ہاتھوں کو اٹھائے جو ہے وہ تکبیریں لگاتے ہیں۔ اور جو نماز عیدین ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہم تکبیریں لگاتے ہیں تو ان کے اندر ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، یہ فرق ذہن میں ہونا چاہیے۔ ثم یتعوذ ثم یسمی سرا، پھر تعوذ پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھے گا آہستہ۔ ثم یقرأ الفاتحة ثم سورۃ، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سی بھی سورت پڑھے گا۔ سورتن کے اندر تنوین ہے تو تنوین تنکیر ہے، تو اس سے مراد ہے کوئی سی بھی سورت پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں وَنَدُبَ أَن تَكُونَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، مستحب یہ ہے کہ وہ جو سورت ہو وہ سورہ سبح اسم ربک العالی ہو، یعنی پہلی رکعت کے اندر، عید کی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک العالی یہ سورت پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلاوت ہو گئی، تلاوت کے بعد ثم یرکع، پھر رکوع کرے گا، فَإِذَا قَامَ لِلثَّانِيَةِ، پھر وہ ساری جو نماز عموماً پڑھی جاتی ہے ویسے ہی سجدہ کرے گا، ویسے ہی رکوع کرے گا، ویسے ہی جو ہے وہ قوما کرے گا، جلسہ کرے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ فَإِذَا قَامَ لِلثَّانِيَةِ ابْتَدَعَ بالبسملۃ، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو بسم اللہ سے شروع کرے گا۔ پہلی رکعت کے اندر کیا تھا؟ پہلی رکعت کے اندر
ثنا پڑھ رہا تھا، ثنا پڑھنے کے بعد پھر تکبیریں لگا رہا تھا، بسم اللہ اور تعوذ تسمیہ نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ پہلے تکبیرات لگائے، تکبیرات لگانے کے بعد پھر تعوذ تسمیہ اور تلاوت قرات کی۔ لیکن جو دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کے اندر پہلے بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، پھر جو ہے وہ زائد تکبیریں لگائے گا۔ یعنی پہلی رکعت کے اندر جو تکبیرات ہیں وہ تلاوت سے پہلے ہیں، اور دوسری جو رکعت ہے، دوسری رکعت کے اندر جو تکبیرات ہیں وہ قرات کے بعد ہیں۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیرات تلاوت سے پہلی لگائی جائیں گی، اور جو دوسری رکعت ہے عید کی، اس کے اندر تکبیرات تلاوت کے بعد لگائی جائیں گے۔ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو بس بسم اللہ سے شروع کرے گا، فاتحہ تو پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، ثم بسورت، پھر کوئی سی بھی سورت پڑھے گا، وَنَدُبَ أَن تَكُونَ الْغَاشِيَةُ، مستحب ہے کہ وہ سورہ غاشیہ ہو، یعنی جو دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی سورت پڑھے گا تو مستحب یہ ہے کہ وہ سورہ غاشیہ پڑھے، حل عطا کا حدیث الغاشیہ، یہ والی جو ہے وہ سورت پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی رکعت کے اندر سب اسم ربک الاعلی پڑھنا مستحب ہے، دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ غاشیہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں، مستحب ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اختیار کرنے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو روایت کے اندر آیا ہے تو اس وجہ سے یہ مستحب ہے۔ کہتے ہیں ثم یکبر، اب سورت پڑھ لی، سورت پڑھنے کے بعد اب زائد تکبیریں لگائے گا تین، قرات ہو گئی تو قرات کے بعد اب زائد تکبیریں لگائے گا۔ ثم یکبر تکبیرات الزواعد، زواعد ثلاثن، پھر وہ وہ تکبیر زواعد لگائے گا تین مرتبہ، زائد تکبیریں لگائے گا تین مرتبہ، یعنی تین زائد تکبیریں لگائے گا۔ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهَا، اس حال میں کہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ان میں، ہاتھ ضمیر سے مراد ہے ان، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا، یعنی تکبیرات کے اندر دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا جیسے پہلی رکعت کے اندر کیا تھا، کما فی الاولی، جس طرح پہلی رکعت کے اندر تکبیریں لگاتے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ وَهَذَا أَوْلَى من تقدیم تکبیرات الزوائد فی الرکعۃ الثانیۃ علی القراءۃ، علی القراءۃ کا جو تعلق ہے وہ ہے تقدیم پر، صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اولا ہے، ہاذا سے مراد کیا ہے؟ جو پیچھے طریقہ گزرا، یعنی پہلے تلاوت کرے، تلاوت کرنے کے بعد تکبیرات لگائیں، تو تلاوت کے بعد تکبیریں لگانا یہ اولا ہے، جو ہے وہ دوسری رکعت میں زائد تکبیروں کو قرات پر مقدم کرنے سے، یہ یعنی قراءت کے بعد زائد تکبیریں لگانا، تلاوت کے بعد زائد تکبیریں لگانا، یہ دوسری رکعت میں زائد تکبیروں کو تلاوت پر مقدم کرنے سے اولا ہے۔ یعنی ایک ہے تلاوت سے پہلے تکبیرات لگانا، ایک ہے تلاوت کے بعد تکبیریں لگانا، تو جو دوسری رکعت کے اندر تلاوت سے پہلے تکبیریں لگانا ہے اس سے اولا، اس سے بہتر، اس سے اولویت کا مرتبہ یہ ہے کہ پہلے تلاوت کی جائے، پھر جو ہے وہ تکبیرات لگائے جانے، پہلے تلاوت کرنا پھر تکبیریں لگانا یہ اولا ہے، اس سے کہ پہلے تکبیریں لگائے جائیں اور پھر تلاوت کی جائیں۔ اگر بالفرض کوئی بندہ تلاوت سے پہلے تکبیریں لگا دیتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، جیسا کہ کہتے ہیں فَإِن قَدِمَتْ تَكْبِيرَاتَ، بلکہ ان قدمت تکبیرات علی القراءۃ فیہا جاز، اگر وہ بندہ تکبیرات کو قرات پر
مقدم کرتا ہے، یعنی پہلے تکبیرات لگاتا ہے پھر قرات کرتا ہے، فیہا اس میں، یعنی نماز میں، نماز عید میں، تو جاز یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تکبیرات والا مسئلہ سمجھ آیا؟ جی میر محمد بھائی۔ جی جی استاد صاحب۔ جی اب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد کہتے ہیں ثم یخطب الامام بعد الصلاۃ خطبتین، پھر امام نماز کے بعد دو خطبے دے گا۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد دو خطبے دے گا، جس طرح جمعہ کے اندر دو خطبے تھے، اسی طرح عیدین کے اندر بھی دو خطبے ہوں گے۔ امام دو خطبے کہے گا، دے گا نماز کے بعد۔ یعلم فیہما احکام صدقۃ الفطر، ان دونوں خطبوں میں صدقہ فطر کے احکام سکھائے گا۔ علمہ یعلم، سکھائے گا ان دونوں میں صدقہ فطر کے احکام، کیونکہ نماز عید الفطر ہے تو جو ہے وہ صدقہ فطر کے احکام بیان کرے گا، اور اگر نماز عید الاضحیٰ ہے تو پھر اس کے خطبوں میں اضحیٰ کے احکام بیان کرے گا، قربانی کے مسائل بیان کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو جیسی نماز ہوگی ویسے بیان مسئلے بیان فرمائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَقْضِيهَا، اگر کسی کی نماز امام سے پڑھنا فوت ہو جائے، یعنی عید کی نماز امام کے ساتھ پڑھنا اگر کسی کی فوت ہو جائے تو لا یقضیہا، اس کی قضا نہیں کرے گا۔ نماز عید کی قضا نہیں ہوتی، جس طرح نماز جمعہ کی قضا نہیں تھی، اسی طرح نماز عیدین کی بھی قضا نہیں ہے۔ وَيُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى الْغَدِّ فقط، اور نماز عید کو مؤخر کیا جائے گا آئندہ کل کے طرف کسی عذر کی وجہ سے، صرف صرف کسی عذر کی وجہ سے آنے والے کل کی طرف نماز کو مؤخر کیا جائے گا، نماز عید کو۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی کسی وجہ سے جو ہے وہ نماز عید کا پڑھنا یہ درست نہیں ہو جاتا، تو اب کیا کریں گے؟ مؤخر کریں گے۔ مثلا بادل تھے، بادل والی میں جو ہے وہ موسم تھی، اور زوال کے وقت کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زوال کا وقت کیا ہے، تو پہلے زمانے کے اندر چونکہ یہ ٹائمر اور ٹائم والا سسٹم نہیں تھا نا، اب تو سافٹ ویئر کے اندر بھی جو ہے وہ بندہ دیکھ سکتا ہے کہ زوال کب شروع ہو رہا ہے، زوال کب ختم ہو رہا ہے۔ تو پہلے زمانوں کے اندر سورج کو دیکھ کر، سورج کی روشنی کو دیکھ کر، اس کی گرمائش کو دیکھ کر زوال کے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا، کیونکہ زوال جو شروع ہوتا ہے وہ سورج کا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، کہ سورج کا ڈھلنا جب شروع ہو تو اس کو زائل کہتے ہیں، زوال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو زوال کا وقت اگر معلوم نہ چلے، پتہ نہ چلے کہ زوال کا وقت ہے، اور زوال کے وقت کے بعد پھر نماز عید پڑھی جائے، تو اب وہ نماز عید اگلے دن جو ہے وہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے گا، کیونکہ زوال کے بعد اگر نماز عید پڑھی جائے تو نماز عید نہیں ہوتی۔ گزشتہ جو لیکچر ہوا تھا اس کے اندر بیان ہوا تھا کہ جو نماز عید ہوگی تو وہ زوال کے وقت سے پہلے ہوگی اور فجر کے بعد ہوگی، تو جو ہے وہ بادلوں والی میں موسم ہونے کی وجہ سے زوال کا وقت نہیں پتہ چلا، سورج کیونکہ نظر ہی نہیں آتا، اور زوال کے بعد نماز پڑھ لی، تو اب وہ نماز عید اگلے دن پڑھی جائے گی، یعنی جو اگلا دن ہے عید الفطر کا اس دن پڑھی جائے گی، یعنی 2 شوال کو۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر فرق کیا ہے۔ کہتے ہیں احکام احکام الاضحیٰ کالفطر لکنہ فی الاضحیٰ
یؤخر یؤخر الاکل عن الصلاۃ، عید الاضحیٰ کے احکام عید الفطر کی طرح ہیں، لیکن عید الاضحیٰ میں کھانے کو نماز سے مؤخر کیا جائے گا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھا کر پھر نماز کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے، اور مستحب ہے یہ ہے کہ وہ بندہ، اور سنت یہ ہے کہ وہ بندہ کھجور کھا کر آئے، کھجور کھا کر پھر نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو وہاں پر یہ جو ہے وہ نماز عید الفطر کے حوالے سے وہ مسئلہ تھا، لیکن جو نماز عید الاضحیٰ ہے تو کہتے ہیں لیکن عید الاضحیٰ میں کھانے کو نماز سے مؤخر کیا جائے گا، یعنی پہلے نماز پڑھی جائے گی، پہلے نماز سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، بلکہ نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد پھر کھایا جائے۔ اور مستحب یہ ہے کہ وہ جو جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت کھائے، سنت یہ ہے کہ وہ بندہ اس جانور کا گوشت کھائے عید الاضحیٰ کے اندر۔ یہ نیچے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ والے دن کچھ نہ کھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ گھر لوٹتے تھے اور آپ اپنی قربانی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی قربانی کا جو جانور تھا تو اس کے گوشت کو پکا کر آپ کھاتے تھے۔ تو یہ مستحب عمل ہے، اور عید سے پہلے، عید الفطر سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ مستحب عمل ہے، یعنی سنت ہے، کیونکہ نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تو یہ مستحب بمعنی سنت کے ہوگا۔ آگے کہتے ہیں پہلا یہ فرق تھا کہ عید الفطر کے اندر پہلے کچھ کھایا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ کے اندر کچھ نہیں کھایا جائے گا، اور دوسرا فرق کہتے ہیں وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا، اور جو ہے وہ راستے میں بلند آواز سے تکبیر کی جائے گی۔ وہ جو عید الفطر تھی اس کے اندر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، تو اس میں ہم آہستہ تکبیر لگا رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو تکبیر تشریق ہے وہ آہستہ لگا رہے تھے۔ لیکن جو عید الاضحیٰ ہے اس کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم جائیں گے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اندر۔ آگے کہتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْأَضْحِيَّةَ، اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معروف پڑھیں گے تو اس کا جو فاعل ہوگا وہ ہوگا امام، امام قربانی کے مسائل سکھائے گا، یا مجہول پڑھیں گے تو پھر قربانی کے مسائل سکھائے جائیں گے۔ وہ تکبیر و تشریق فی الخطبۃ، اور خطبے میں تکبیر تشریق سکھائی جائے گی، یا اس کا تعلق اگر پیچھے سے نہ بھی کریں تو پیچھے اس کا ترجمہ الگ کریں گے، اس کو معروف کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْأَضْحِيَّةَ، امام قربانی کے مسائل احکام سکھائے گا، و تکبیر التشریق فی الخطبۃ، اور و تکبیر التشریق، اگر الگ سے اس کو جملہ بنائیں تو پھر تکبیر التشریق فی الخطبۃ، اور خطبے میں تکبیر تشریق لگانا، یہ بھی فرق ہے۔ پہلا فرق تھا کھانے والا، دوسرا فرق تھا جو ہے وہ تکبیر بلند آواز سے لگانے والا، تیسرا فرق تھا قربانی کے مسائل سکھانے والا، چوتھا فرق ہے تکبیر تشریق خطبے میں لگانا۔ جو عید الفطر کا خطبہ ہوگا اس کے اندر تکبیر تشریق نہیں لگائی جائیں گی، جو عید الاضحیٰ ہے اس کے اندر تکبیر تشریق لگائی جائیں گی، تو یہ بھی فرق ہے۔ اور کہتے ہیں وَيُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور عید الاضحیٰ کی نماز کو 3 دنوں تک مؤخر کیا جائے گا کسی عذر کی وجہ سے۔ عید الفطر کے اندر ایک دن مؤخر کیا جا سکتا تھا، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر کسی عذر کی وجہ سے 3 دن تک مؤخر کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ یہ تینوں دن عید کے شمار ہوتے ہیں عید الفطر کے اندر، تو یہ بھی فرق ہو گیا۔
تو یہ پانچواں فرق ہے، یعنی عید الفطر کے اندر اور عید الاضحیٰ کے اندر 5 فرق ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَالتَّعْرِيفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، اور تعریف کوئی چیز نہیں ہے۔ تعریف سے مراد کیا ہے؟ وہ آپ نیچے حاشیے کے اندر دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں وَهُوَ التَّشَبُّهُ بِالْمُوَافِقِينَ بِالْمُوَاقِفِينَ بِالْعَرَفَاتِ، مقام عرفات میں رکنے والوں کے ساتھ تشبیہ اختیار کرنا، اس کو تعریف کہا جاتا ہے۔ یعنی مقام عرفات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو وہ جو جو چیزیں کرتے ہیں، جو جو احکامات کرتے ہیں، تو ان کی طرح یہ بندہ غیر عرفات کے اندر جو موجود ہیں ویسے ویسے اعمال کرے تو یہ تعریف کہلاتا ہے، اور یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جو چیزیں، جو احکام، جو اعمال وقوف عرفہ میں کرنے کیے جانے والے ہیں تو وہ غیر عرفات میں نہ کیے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کرے گا تو یہ مکروہ ہے۔ وہ تعریف علیہ بشین، وہ تعریف کوئی چیز نہیں، تعریف سے کیا مراد ہے وہ عرض کر دی میں نے۔ کہتے ہیں واجب و تکبیر و تشریح کے، اب تکبیر تشریح کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ جو تکبیر لگائی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے احکام بیان کریں گے کہ کب سے کب لگائیں گے اور کس وقت لگائیں گے۔ کہتے ہیں یجب تکبیر التشریح کے من بعد فجر عرفت الى عصر العید مرتن فور کل فرد عدی بجماعت مستحبت على امام مقیم بمصر۔ تکبیر تشریق واجب ہے یوم عرفہ کی فجر کے بعد سے لے کر عید والے دن کی عصر تک۔ اس کے اندر اختلاف ہے صاحبین اور امام اعظم کا، تو یہ امام اعظم کا موقف ہے۔ تکبیر تشریق یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ 9 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ بولا جاتا ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر عید والے دن کی عصر تک تکبیر تشریق لگانا یہ واجب ہے، مرتن ایک مرتبہ، فور کل فرد ہر اس فرض کے بعد جو فرض مستحب جماعت کے ساتھ ایسے امام پر ادا کی گئی کہ جو شہر کے اندر مقیم تھا۔ ادیہ بجماعت، یہ جو ساری آگے جملہ آ رہا ہے تو یہ سارا مل ملا کے یہ بنے گا فردن کی صفت، ہر ایسے فرض کے بعد جو فرض مستحب جماعت کے ساتھ مقیم امام پر، شہر میں مقیم امام پر ادا کی گئی ہوں، تو اس فرض کے بعد تکبیر تشریق لگانا یہ واجب ہے، امام پر بھی واجب ہے۔ یجب علی امام مقیم، یجب کا یہ جو علی کا جو تعلق ہے وہ یجب پر ہے، یعنی مقیم امام پر واجب ہے۔ صحیح ہے، تعلق سمجھے عبارت کا، اور ترکیب کے لحاظ سے اس کا تعلق یجب کے ساتھ ہے، یعنی وہ تکبیر تشریق کس پر واجب ہے؟ مقیم امام پر۔ اور کس پر واجب ہے؟ وعلی من اقتدا بہ، اور جو اس امام کی اقتدا کرے تو اس پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے۔ ولو کان مسافرن، اگرچہ وہ اقتدا کرنے والا مسافر ہو، او رقیقن، چاہے وہ غلام ہو، او انسا، چاہے وہ مؤنث ہو یعنی عورت ہو، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ اور صاحب ان کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وقالا، قالا سے مراد کیا ہے؟ قالا کا فاعل کون ہے؟ امام اعظم کے جو 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہما، تو کالا کا فاعل وہ ہیں، صاحبین مراد ہیں، ان کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یجب فور کل فرد علی من صلاہ، یہ تکبیر تشریق واجب ہے ہر فرض نماز کے فوراً بعد اس شخص پر کہ جو جس نے نماز پڑھی، علی من صلاہ، جس نے فرض
نماز پڑھی اس پر تکبیر تشریق واجب ہے، ولو منفردن اگرچہ اکیلا ہو، او مسافرن اگرچہ مسافر ہو، او کروین الا او کروین اگرچہ وہ کسی دیہات میں رہنے والا ہو۔ اب کب سے کب لگائے گا؟ صاحبین کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک تھا یوم عرفہ کی فجر سے لے کر یوم عید کی عصر تک، لیکن صاحبین کے نزدیک کہاں سے کہتے ہیں الا عصر الخامس من یوم عرفہ، تو یوم عرفہ سے 5ویں دن کی عصر تک۔ یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق لگانا یہ صاحبین کے نزدیک واجب ہے۔ امام اعظم کے نزدیک صرف 2 دن تھے، لیکن صاحبین کے نزدیک 5 دن ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر عمل ہے۔ کہتے ہیں وَبِهِ يُعْمَلُ، اسی پر عمل کیا جاتا ہے، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِالتَّكْبِيرِ عَقِبَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، عیدین کی نماز کے بعد تکبیر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عیدین کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق لگا سکتے ہیں۔ والتکبیر ان یقول اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور تکبیر یہ ہے کہ وہ بندہ کہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عربی میں پڑھے گا، اور اسی کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اور یہ جو 5 دن ہیں، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں کو ایام تشریق بولا جاتا ہے۔ یہ ایام تشریق ہیں کیونکہ ان کے اندر تکبیر تشریق لگائی جاتی ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ ہمارا عیدین کے احکام کا باب پورا ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔